زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ترکی عالم اسلام کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ترکی آج بھی نیٹو کا حصہ ہے اور اسرائیل سے امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، اور حالیہ برسوں میں اس دو طرفہ تجارت میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری طرف ترکی غزہ میں گرے ہوئے فلسطینیوں کی مدد کے لیے فریڈم فلوٹیلا بھی روانہ کرتا ہے اور دنیا بھر میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھاتا ہے بلکہ احتجاجاً اسرائیل سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب ممالک میں آج کل امریکی دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم جاری ہے، بلکہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ان حالات میں ترکی نے تقریباً 2.5 سال اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع رکھنے کے بعد یو ٹرن لیا ہے اور اسرائیل میں ترک سفیر کی دوبارہ تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پر ترکی کا یہ اقدام کیا معنی رکھتا ہے، اور مسلم امہ جو 2023 میں ترکی سے احیاء خلافت کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، عالم اسلام کے اس لیڈنگ ملک کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ دیکھ کر شدید پریشانی اور اضطراب میں ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہر سوچنے سمجھنے والے مسلمان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم عرب کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد انیس الرحمان صاحب، مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انیس الرحمان صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ آج کل عرب ممالک کی طرف سے جو ہے وہ ایک دوڑ جاری ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، بلکہ ایک مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ ان حالات میں ترکی جو ہے اس نے جو ہے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے تقریباً 2.5 سال پہلے۔ اب وہ 2.5 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ اسرائیل میں اپنے سفیر کی تعیناتی جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ تو پہلے سوال کا تو مطلب جو ہے، جو اس کے حوالے سے میری اپنی ایک رائے ہے کہ یہ جو تسلیم کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بنیادی طور پہ یہ دنیا کے سامنے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ورنہ اس میں سے بہت سے عرب ملک ایسے ہیں جن کے تعلقات 60 کی دہائی سے چلے آ رہے ہیں خفیہ۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خفیہ نکاح تھا جو بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اس کا اعلان جو ہے مناسب وقت اب وہ بلکہ خود کیا جا رہا ہے حالات کے تحت جو ہے نا اس چیز کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلا میں مراکش کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہوں، اس حوالے میں اس سے ترکی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، مصر کے حوالے سے ہم بات اردن کے حوالے سے بات ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے اس حوالے سے۔ اور کچھ ممالک تو ایسے ہیں جیسے مراکش وغیرہ، ان کے رابطہ آفس جو تھے وہ تل ابیب میں بھی تھے، اور تل ابیب کے جو تھے وہ رباط میں بھی تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا کہ یہ میرے لیے کوئی بہت زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے یا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس میں حکومتوں کو، عرب حکومتوں کو اور عرب عوام کو الگ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سارا جو انتظام ہے یہ عرب حکومتوں کے فیصلے کے مطابق رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کے عوام جو ہیں وہ وقفے سے احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں کہ 2.5 برس کے بعد ترکی نے جو ہے نا وہ اپنا سفیر مقبوضہ بیت المقدس میں، جسے اسرائیل اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، وہاں تعینات کیا ہے، تو عرض کرنا یہ ہے کہ تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ سفیر کے وہاں پہنچنے میں جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ترکی کی طرف سے ایک میسج بھی تھا، کیونکہ اس تمام دورانیے میں اسرائیلی سفیر جو ہے وہ اپنا ترکی میں موجود رہا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلقات جو ہے نا یہ سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے اور پھر اچانک 2.5 سال بعد پھر دوبارہ استوار ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، خصوصاً آج کل کی دنیا میں۔ جہاں تک اسرائیل اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے بات ہے تو یہ 3 فیزز پہ مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس نے 1949 میں، یعنی کہ سب سے پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔
ٹھیک ہے، مسلم ملک ہم کہتے ہیں. جس وقت ترکی نے 1949 وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک نہیں کہتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو سیکولر اس میں کمال اتاترک کی ہاں صوبیت میں تھا بالکل وہ اس میں، کیونکہ 1924 میں خلافت کے انہدام کے بعد جو وہاں ترکی لایا گیا تھا یا جو ترکی انتظامیہ بنائی گئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ سے ہم سب تقریباً واقف ہیں وہ کیا سلسلہ تھا. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ترکی میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے تک جس وقت سقوط غرناطہ کہہ لیں یا سقوط اندلس ہوا ہے، تو اس کے بعد بایزید دوم کے زمانے میں جو ایک بڑی تعداد تھی یہودیوں کی، وہ اپنا ترکی میں آ کے آباد ہوئی تھی. یہ دونما یہودی جن کو ہم کہتے ہیں، جو ترکی کے ساتھ مشرقی یورپ میں جو لوگ آباد تھے یہودی، یہ وہی لوگ تھے جو اندلس سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان کے اس حوالے سے بڑے پرانے تعلقات ہیں. خلافت عثمانیہ کے ٹائم کے اوپر بھی ان کو بڑے بڑے عہدے ملے. مغربی ممالک سے سفارتکاریوں کے لیے عموماً ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ان کے بے شمار ہنرمند تھے جو بھی تھے. اسرائیل کے قیام کے بعد جس وقت بڑی تعداد مختلف علاقوں سے نکل کے اسرائیل میں گئی، تو اس میں ترکی سے تعلق رکھنے والے بھی یہودی جو تھے وہ موجود تھے. تو ایک تو فیز یہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے 1990 کے بعد دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے. اس فیز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نرم گرم معاملات چل رہے تھے، لیکن سفارتی تعلقات موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا جس وقت اتاترک کے بعد جو ترکی ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں فوج کو کنٹرول حاصل رہا ہے تمام معاملات میں، ٹھیک ہے نا. اور فوج کو سیکولرزم کا محافظ قرار دیا جاتا تھا ترکی آئین کے مطابق. اور اس سلسلے میں اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی اٹھنے کی کوشش کی ہے اسلام کے حوالے سے، تو جیسے کہ ہم وہ دیکھتے ہیں عدنان مہندرس، انہوں نے ایک اذان عربی کے اندر دینے کا اور ایک دو اقدامات اسلامی اقدامات دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی. ان کا فوج نے یا ترک عسکری اسٹیبلشمنٹ نے ان کا کیا حشر کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے. تو اس میں ہم اگر یہ کہیں کہ جی ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ کوئی بڑی معیوب بات ہے اسلامی ملک ہونے کے بعد، ہم پہلے اس کی بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ اسلامی ملک تو وہ تھا ہی نہیں. اسلامی ملک تو کوئی بھی نہیں ہے، تمام مسلم ملک ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو مسلم ملک بھی اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے. تو وہ ایک لمبے عرصے تک 4-5 دہائیوں تک اس امید پہ بیٹھے رہے ہیں کہ ہم یورپ کا حصہ بنیں گے. نیٹو کا حصہ وہ بن چکے تھے، لیکن وہ ایک لالی پاپ دیا گیا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا. روس کے سامنے ایک دیوار بنائی گئی تھی سوویت یونین کے سامنے، اور اس حوالے سے وہ ان کو استعمال کر رہے تھے. ہم یہ نہ کہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. کہ ترکی نے سفارتی تعلقات ہونے کے باوجود اس وقت جب اپنی پالیسی میں چینج لایا تو وہ علی اعلان اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جن کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، کیا وہ اتنی شدت کے ساتھ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں؟ ترکوں کا جو اسٹانس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اسرائیل کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں یا اپنے تعلقات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف غزہ اور دیگر علاقوں میں موجود فلسطینیوں کی فلاح کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کرونا کے حوالے سے جو امداد ہے ترکی کی طرف سے اسرائیل کو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ صرف اس لیے گئی تھی کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی پہنچے وہاں ادھر. ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم ان سفارتی تعلقات کو اب اس انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطینی نظر انداز نہ ہو. اگر ہم بالکل اسرائیل سے اس وقت کٹ کے بیٹھ گئے تو وہ فلسطینی نظر انداز ہو جائیں گے، ہمارا احساس نہیں رہے گا ان کی طرف. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مثبت وہ چیز ہے. جو ملک جو عرب ملک ہیں جنہوں نے تسلیم پہلے کر رکھا تھا، انہوں نے اب تک فلسطینیوں کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے تو بلکہ ان کی دوائیاں بند کر دیں، ان کے راستے بند کر دیے، ان کو کہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا، ان کو محصور کر کے رکھ دیا ہے ایک جزیرے میں. اسی طریقے سے آپ جو سعودی عرب یا دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو اسلامی امہ کا ایک لیڈر تصور کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، انہوں نے آج تک کیا کیا فلسطینیوں کے لیے؟ شاہ فیصل کے زمانے تک یا اس کے بعد تک تو معاملات چلتے رہے ہیں، ٹھیک، لیکن اب جو یہ نئی رجیم آئی ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ حج کے اوپر لوگ جاتے ہیں، جو فلسطینی اسرائیل کو مطلوب ہوتے ہیں انہیں حج اور عمرے کے دوران گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کی اسلام پسندی اور امت کی خدمت ہے؟ اس سے کہیں بہتر تو ترکی ہے جس کا سفارتی تعلقات تو ہیں، لیکن وہ اس کو علی اعلان جو ہے اسرائیل کی مذمت میں بھی کرتا ہے. ترکی کی جانب سے جو مذمتی سیاسی پالیسی ہے یہ 2008 کے بعد سے شروع ہوئی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. 2010 میں فریڈم فلوٹیلا بھجوایا تھا. جی ہاں جی، 2010 میں وہ فریڈم وہ بھجوایا گیا جہاز، اور جس کے اوپر کیا کہتے ہیں کافی تنازع کھڑا ہوا دونوں ملکوں کے درمیان.
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے مختلف فیزز میں دیکھیں، ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں اس کی بہت سی مجبوریاں ہیں، اس کی بہت سی جکڑ بندیاں ہیں. ہم ایک دم نکل کے مخالفت نہیں کر سکتے کسی کی. طیب اردوغان جو اس وقت موجودہ صدر ہیں، یہ پہلے لیڈر ہیں جن کو اسرائیل میں جو ہے تمغہ شجاعت دیا گیا تھا. یو کانگریس جو ہے اس نے ان کو تمغات سے نوازا ہوا ہے. یہ ایک حکمت عملی کے تحت وہ چل رہے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کے لیڈر ہیں یا ان کے سیاسی استاد ہیں نجم الدین اربکان صاحب، انہوں نے ان پہ صہیونی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا تھا. یہاں تک اختلاف چلے گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج اس وقت بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے ان کا شمار، دونوں ممالک کا شمار جو ہے وہ مسلم امہ کے لیڈنگ ممالک میں ہوتا ہے. ان حالات میں جب یعنی یہ مہم چل رہی ہے، جیسے اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے انیس الرحمان صاحب، تو ان حالات میں جو سیاسی روابط بڑے ہیں ترکی کے اسرائیل کے ساتھ، ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو پوائنٹ آف ویو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ بڑا اچھا انداز ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں اور پھر فلسطینیوں کی مدد اس حوالے سے ہم کریں. لیکن ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو باقی ممالک جو ہیں، جیسے پاکستان، ایک فرم سٹینڈ ہے پاکستان کا کہ ہم جناب اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ بانی پاکستان نے نہیں کہا تھا، اس لیے کہ ہم دینی وجوہات بھی ہیں اس کی. تو ان حالات میں جب یہ والا سفارتی تعلقات، یہ پالیسی جو ہے ترکی کی، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دوسرے اسلامی ممالک پہ؟ اچھا، آپ کا اس جواب سے پہلے میں انیس صاحب کی گفتگو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور ایک ترمیم کرنا چاہوں گا. جی پلیز. ہو سکتا ہے کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو انیس صاحب. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ ترک سفیر کو یروشلم میں تعینات نہیں کیا جائے گا میری اطلاعات کے مطابق. وہ تل ابیب میں ہوگا. اچھا. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ترکوں نے اسرائیلی سفیر کو نکالا تھا اور بے عزت کر کے نکالا تھا. اس کی تلاشی لی گئی ایئرپورٹ پہ، اس کے جوتے اتروائے گئے اور اس وقت امریکی سفیر کو بھی ملک بدر کیا گیا تھا. جواب میں اسرائیل نے بھی یہی کچھ کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دارالحکومت یروشلم میں شفٹ کیا تھا اور اسے اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کیا. امریکہ نے تسلیم کیا. یہ اسی کا رد عمل تھا نا. تو آج اگر وہ اپنا سفیر یروشلم میں ہی بھیج دیتا ہے تو آپ نے اسے تسلیم کر لیا. میری اطلاعات کے مطابق ان کا سفیر یروشلم کے قونصل خانے میں نہیں جائے گا، یہ تل ابیب میں جائے گا. ایک یہ نہیں صاحب، میری یہ انفارمیشن کے مطابق یہ بات ہے. اس میں ایک بات یہ ہے. دوسرا ٹائمنگ دیکھیں. ٹائمنگ بڑھیا ہے. اچھا، ٹائمنگ کیا ہے؟ ایک دن پہلے امریکہ تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے جی، اور اس سے اگلے دن جنگی حکمت عملی کہہ لیں، آپ جو بھی حکمت عملی کہہ لیں، یہ اسے تسلیم کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. تسلیم تو نہیں کیا، یوں کہہ لیں کہ وہ سفارتی تعلقات جو نچلی سطح پہ تھے اسے بہتر سطح پر ریسٹور کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیلی اخبارات اس وقت کیا کہتے ہیں. یہ بھی تو رد عمل ہے نا. اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے 13 دسمبر میں، یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ امریکہ کی نئی گورنمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی طرف یہ ایک پیش قدمی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہمیں عرب امارات اور یونان سے دور کرنا چاہتا ہے. جب آپ سے تعلقات بن رہے ہیں آپ کے، تو پھر آپ کے یو ای کے ساتھ تعلقات بھی بن رہے ہیں. یہ دونوں مخالف ہیں. اگر آپ کے تعلقات بنیں گے تو پھر ادھر سے آپ کی خرابی پیدا ہوگی. اس میں ایک آپ اسٹریٹجیکلی یہ دیکھیں. ٹھیک. تیسرا جو ہم کہتے ہیں کہ جی امت مسلمہ، بلکہ طیب اردوغان کا ہی فکرہ تھا کہ جب یو اے ای نے تسلیم کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی فلسطین کی پشت میں چھرا گھونپا گیا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھرا ترکی نے بھی تو نہیں گھونپ دیا؟ اس میں ایک دفعہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ترکی نے آج تک 3 مرتبہ اپنے تعلقات کم ترین سطح پر لانے کا فیصلہ کیا ہے. تینوں مرتبہ فلسطینیوں کی وجہ سے، اور کی وجہ نہیں تھی. مثلا 1956 میں نہر سویز کے معاملے کے اوپر، اس وقت بھی فلسطین کا پھڈا چل رہا تھا ساتھ. 1980 میں جب مشرقی یروشلم پر قبضہ ہوا ہے اس وقت انہوں نے کیا ہے. اور اب جب انہوں نے یروشلم کو دارالحکومت ڈکلیئر کیا ہے تو تینوں مرتبہ اگر ترکی نے اپنے تعلقات کو کم ترین سطح پر لانے کا فیصلہ کیا تو وہ فلسطین کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا. یہ آپ کو اسے مارجن دینا پڑے گا. اب میں آپ کو 3-4 بیان بھی بتاتا ہوں اس کے، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا. طیب اردوغان صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے اور یہ فلسطینی بچوں کا قاتل ہے. یہ اوپن پلیٹ فارم پہ کہا گیا ہے. اردوغان صاحب کہتے ہیں کہ فلسطین پالیسی ہماری ریڈ لائن ہے اور اسرائیلی بے رحمانہ اقدامات ناقابل قبول ہیں. کہتے ہیں نا انیس صاحب کہ کس میں اتنی جرت ہے، تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے. اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس سال ہوئی ہے جو ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے. اس سال میں 12 فلسطین حماس کے رہنماؤں کو ترک پاسپورٹ دیے گئے ہیں. اسرائیل کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے اس چیز کی کہ آپ نے حماس کے رہنماؤں کو ترکش پاسپورٹ دے کے انہیں ٹریولنگ کی فیسلٹیز دی ہیں. یہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، یہ انتہائی غلط اقدام ہے.
اچھا یہ طیب اردگان کے ایک تمام اقدامات پہلے دیکھ لیتے ہیں جو اس کے حق میں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ریسٹور کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 3 بڑے گروپس ہیں جو مختلف ممالک کے پالیسیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک گروپ کا میں نام نہیں لیتا, 2 کا جو آج سے متعلقہ ہیں. کچھ لوگ پرو عرب ہیں, وہ عرب کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں بلکہ پوجا کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ترکی بلاک میں ہیں, اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. اب اندھی تقلید کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قائد کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے غلط اعمال کو بھی درست ثابت کرنے کی جو ہے وہ ساری آپ کر لیتے گڑبڑ ہو ہیں. جاتی ہاں, اب وہ تمام کے تمام لوگ جو طیب اردگان کی شکل میں مسلم امہ کا ایک قائد دیکھ رہے تھے, مجھے نہیں پتا ان کا ویژن کیا ہے, وہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے ڈسکس کی ہیں انہیں کس حد تک جانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس نے تعلقات کو ریسٹور کر لیا, بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ترکی نے تعلقات قائم کر لیے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ریسٹوریشن کیا ہے اور تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور کب سے ہیں, اور وہ مسلم اسٹیٹ نے کیے تھے کہ سیکولر اسٹیٹ نے کیے تھے, انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد وہ اندھا دھند اسی طرح اس کی حمایت کرنے لگ گئے ہیں جیسے لوگ عمران خان کی, نواز شریف کی اور بے نظیر کی کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیڈر نے کہا تو وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہی کہا ہوگا. اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اسرائیل کے لیے نرم گوشے پیدا ہونے شروع ہو گئے. خدا نہ خواستہ اگر اوپنلی سعودی عرب بھی تسلیم کر لیتے ہیں تو دوسرا طبقہ بھی اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ بتائے گا کہ رسول پاک کی تو دعوتیں کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے, شادیاں بھی جائز ہیں, اس کے جو ہے تعریف و توصیف کے کلابے ملائے جائیں گے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا عین سنت کا نتیجہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. پبلک اوپینین کو ہینڈل کرنا, انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا آج کے ورلڈ میں ضروری ہے. اس لیے ایسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ایسے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جو پبلک کو اس کے پیچھے مصلحتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا, اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک. آصف صاحب یہ فرمائیے کہ عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور ترکی کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ریسٹور کرنا, اس سے, اس سارے پروسیس سے کیا گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار نہیں ہو جائے گی اسرائیل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وسیم صاحب, دونوں ہمارے جو بھائی ہیں ان کی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ بہرحال اردوان جو صدر ہیں ترکی کے, وہ کسی ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی مسلم امہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھل کھلا کے آ سکے, تو وہ کچھ احتیاطوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کھٹک رہی ہیں کہ بھئی اسرائیل سے تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے. تو کیونکہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اردوان صاحب جو ہیں وہ ایک امت مسلمہ کے ایک ایسے لیڈر کے طور پہ آ رہے ہیں جو شاید سعودی جو ان کے پاس جو لیڈرشپ ہے اس کو شاید یہ ٹیک اوور کر لیں گے, اور جو کہ 2023 کا ایک معاملہ سامنے آگے بھی آ رہا ہے, تو ایک کچھ چیزیں کنیکٹ ہو رہی تھیں آٹومیٹیکلی. تو ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی ہے یا اس پر مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم یہ ازر من الشمس ہیں, اور ان کا جو اصل ہدف ہے جس کی طرف وہ ریلیجسلی مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ہے ایک ایسی اسرائیلی ریاست کا قیام جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں, اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ جو کہ ان کے ایک عقائد کا اور ان کے ایک جسے کہیں باعث نجات ان کے لیے چیز ہوگی اگر وہ اس کو اسٹیبلش کریں تاکہ ان کا وہ مسیحا آئے اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے. یہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں یہ اس کا ان کا ایک مذہبی ایک فریضہ, ایک درینہ خواب. اچھا, اس کے اندر 2-3 طرح کے لوگ ہیں یہودیوں میں بھی. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت غلط قائم ہوئی, اصل میں تو قائم کرے گا ہی مسیحا آ کے, ابھی جو اسرائیل ہے وہ اللیجیٹمیٹ ہے. اور وہ یہودی اکثر آپ کو امریکہ میں بروکلن میں نظر آئیں گے اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تورات کے خلاف ہے, تورات کے خلاف ہے, یعنی کہ یہ انہوں نے ترتیب بدل دی ہے, لہذا اس میں شیطانیت ہے. یہ وہ اس حد تک بھی ہیں, اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا حق دو. ایک وہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ وہ یہودی ہیں جن کا دین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں کانسپیریسیز, بلکہ زائنزم جس کو ہم کہیں, زائنزم کے یہ حامل افراد ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے اسٹیج اسٹیبلش کرنا ہے, پھر مسیح آئے گا تو ایکسپینڈ کریں گے. انفارچونیٹلی یہ جو یہودی ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں, ان کا پلڑا بھاری ہے, اور ان کا پلڑا پوری دنیا پہ بھاری ہے. ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی جو کانسپیریسیز ہیں اس کے حوالے سے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ فرنگ کی رگے جا
پنجہ یہود میں ہے، کس طرح انہوں نے جو ہے ان کو اپنے دام میں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ 9/11 ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، 9/11 سے پہلے گلف وار سٹارٹ ہوئی، وہاں سے ہم بلکہ سٹارٹ کریں تو گلف وار جو تھی، اگر آپ یہ سوچیں تو اس میں جو ایک امت کے اندر تفریق پیدا کر دی گئی عبداللہ ابن سبا کے ایک ذریعے سے، شیعہ اور سنی کا ایک مخاصمت کا معاملہ پیدا کیا گیا، اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس تقسیم سے اغیار نے فائدہ اٹھایا ہے۔ گلف وار جو سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ بھی معاملہ کیا ہوا کہ پہلے تو کھڑا کیا گیا جو کہ بلو آئیڈ بوائے تھا ویسٹ کا، صدام حسین، اس کو تھوڑا ذرا جب اس نے کہا جی کہ کویت نے سلانٹ ڈرلنگ کر کے آئل نکال لیا ہے، تو اس وقت کے امریکی سفیر جو تھی انہوں نے کہا یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپ کریں اس حوالے سے جو بھی کرنا چاہے۔ اس نے کیا تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے مخالف ہو گئی۔ ساتھ ہی ہمیں نظر یہ بھی آتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک بہت لمبی جنگ چلی ہے عراق کی، ایران عراق وار ہوئی ہے، اس میں عراق کو بہت حد تک کمزور کیا گیا، تا وقت ہے کہ 9/11 کا معاملہ آیا، اور اس کے بعد بہت ایگریسولی وہ سٹیپ لیے گئے کہ وہ ممالک جو اسرائیل کی آڑ میں، گریٹر اسرائیل کی آڑ میں کہیں بھی کچھ بن سکتے تھے رکاوٹ، ان ممالک کو اس طرح ریز ٹو گراؤنڈ کیا گیا کہ آپ کے سامنے ہے۔ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک غلط الزام لگا کر جو ہے وہ صدام حسین کے معاملے کو کہاں تک پہنچایا، حالانکہ ایک وقت میں وہ بلو وائٹ بوائے تھا۔ اسی طرح آگے بڑھے تو معمر القذافی کا معاملہ لیبیا میں ہوا، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب وہ لیڈر تھے جو غاصب تھے، انہوں نے اپنی ایک پوری ڈائنیسٹی قائم کی ہوئی تھی، اور ان کے مظالم کی کہانیاں بھی دنیا میں سامنے آتی ہے۔ ان کا کوئی لینا دینا اسلام سے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑے تھے، اور ان میں فخر بھی تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو معمر القذافی ہے اس کی ایروگنس تو آپ کو پتا ہے، اس کے پاس تو ایک وہ خواتین کے کمانڈوز کا دستہ اور پورا جسے کہہ رہے ہیں وہ پورے لاہور، اس کا تعلق دین سے نہیں تھا۔ لیکن خیر یہ سب کے سب کم از کم اس وقت تک متفق تھے کسی حد تک بھی کہ ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارا اسرائیل ہمارا دشمن اول ہے، اور وہ دکھاتے بھی رہے ہیں، اس سے ہاتھ ملانے سے روادار بھی نہیں تھے۔ اس کو کیا سلوک کیا؟ یہ سب وہ ایریاز میں بتا رہا ہوں جو کہ اسرائیل کے جو نقشہ آج سے دہائیوں پہلے بن چکا تھا گریٹر اسرائیل کا، یہ ممالک اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو انہوں نے بالکل الگ رہتے ہوئے کانسپیریسیز کے تھرو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ان کا یہ کمال تھا کہ وہ مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیاں، فتنہ انگیزیاں کر کے کچھ نہ کچھ، وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن وہ اس حد تک حالات پیدا کر دیتے تھے کہ غلط فہمیاں اور ریشہ دوانیاں ہو جاتی۔ وہی طریقہ کار ان کا ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جب یہ معاملہ ہوا، اب یہاں پر اسرائیل کا کوئی فوجی نہیں ہلا، کچھ نہیں ہوا، اور ان کے آگے میدان ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک قرآن مجید میں جو ایک واقعہ جو آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے ایک طے کیا ہے ایک زمین، اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی پیٹھ نہ دکھانا ورنہ تم گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منها، جب تک کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ گویا یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے وہاں سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آلریڈی رستہ کلیئر ہو جائے، میدان صاف ہو جائے، میدان صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ 9/11 کے بعد سے دیکھیں کہ ان کا میدان صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کو تو انہوں نے ایک خاص طریقے سے الزام لگا کر جو ہے وہ ریز ٹو دی گراؤنڈ کر دیا اور پوری دنیا کو آمادہ کر دیا۔ کچھ وہ ممالک ہیں کہ جن میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح تو حملہ آور نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سعودی عرب کی بات۔ وہ چاہتے ہیں وہاں حالات ایسے پیدا کر دیے جائے، وہاں کی جو مونارکی ہے اس کو اتنے خوف میں مبتلا کر دیا جائے، اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم ہی تمہارے نگہبان ہیں، باقی تمہارے سب مخالف ہیں۔ ایران کو بھی تھوڑا سا پمپ کر کے کھڑا کیا کہ جناب ایران کا ہوا رہے، تاکہ ہم سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا تم اسلحہ لو اور ہماری ہی ٹیکنالوجی اختیار کرو، ہم پر انحصار کرو۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ممالک میں انہوں نے خانہ جنگی کرائی ہے، کچھ ممالک میں انہوں نے جو ہے فالس فلیگ کروا کے باہر سے کروایا ہے۔ اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیئر گول آف گریٹر اسرائیل، اس میں ترکی نے جو کام کیا ہے ہو سکتا ہے اس کی حکمت عملی ہو، لیکن بہرحال اسرائیل کی کسی بھی قدم کی تائید کرنا، مثال کے طور پہ ایک شہر اس میں بہت بڑا گنڈا ہے، وہ کبھی آپ کو نظر آئے گا کسی غریب کی مدد بھی کر رہا ہے، تو آپ اس کی تائید
کریں گے تو بیسیکلی آپ اس کو ایک طرح سے تقویت دے رہے ہوں گے. اسرائیل کی اس معاملے میں کسی قسم کی بھی تائید کرنا گویا اسرائیل کو تقویت دینے کے مترادف ہے. اردوان صاحب کا یہ سٹانس ان کے اپنے ملک کے لیے، ان کی اپنے جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے ہاتھ سے وہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ ایک معنی رکھے گا گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے، آئندہ گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. کیونکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ مدینہ کے دروازے تک آ جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب کوانسیڈنس ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ آ رہا ہے اس میں مدینہ بھی شامل ہے، چونکہ یہود کے قبائل مدینہ میں بھی تھے، لہٰذا وہاں تک وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے جس پر کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، گوگل پہ کریں میپ آف گریٹر اسرائیل، آپ کو 10 نقشے ملیں گے، سارے ایک جیسے ہوں گے اور اس میں ہر ایک کے اندر مدینہ شامل ہوگا. تو لہٰذا سر جب ہم اس دیکھتے ہیں نقطہ نظر سے تو ہمیں ہر چیز کنیکٹڈ نظر آتی ہے. پاکستان پہ بھی اٹموسٹ دباؤ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو آخر منظور کروا کے مسلمان ممالک اسرائیل کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اسرائیل کو کیا فائدہ اس چیز کا؟ اسرائیل جس وقت جس طاقت پہ کھڑا ہے ٹیکنالوجیکلی بھی، فائنینشلی بھی، اور جس طرح اسے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب تو چائنا کے اندر بھی 1100 کمپنیاں اسرائیل کی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں بیسیکلی وہ اسرائیل ڈون ہے، جو ہم پاکستان میں جس کی پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو وہ آلریڈی پہنچ چکے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کوئی عرب ممالک تسلیم کرے نہ کرے؟ میرے ذہن میں اس کی جو وجہ آتی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ اسرائیل کی موڈس آپرینڈی کیا ہے، یہودیوں کی طریقہ واردات کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ میدان صاف نہ ہو، جو قرآن نے ان کا ایک بتا دیا. نمبر 2 جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہودیوں کی ریشہ دوانی، یہ 2 چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. آج کوئی بھی اسلامک ملک، اسلامک ملک نہیں بلکہ مسلمان ملک، جب اس کو قبول کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اگینسٹ آوازیں کتنی اٹھیں گی، کتنے لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ نکل کے سامنے آئیں گے. خدا نہ خواستہ کل سعودی عرب کرتا یا خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان پہ ایسا وقت تو یہاں پہ ایک مذہبی طبقہ اٹھ کھڑا ہوگا بہت بری طرح کہ آپ نے یہ کیا کیا. اس مذہبی طبقے کو وہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ وہ نکل کے سامنے آئے تاکہ ان کو بھی کسی طرح ہم ختم کرائیں، تاکہ جب ہمارا وہ وقت آئے گا تو اس وقت ہمارے سامنے کوئی نہ ہو کھڑا ہونے والا. تو یہ ہم ان چیزوں کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے، ان کا طریقہ کار، ان کا آگے بڑھنا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی خارجہ پالیسیز، اپنے جو بھی جسے کہیں عقائد نظریات ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. میڈیا ان کے ہاتھ میں، کل پرسوں آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے جناب اس سے اچھا تو ملک ہی کوئی نہیں اسرائیل سے اچھا، اس نے تو ہوا سے پانی پیدا کر رہا ہے آج کل. ابھی کہنے لگ گئے ہیں، کہنے لگ گئے ہیں نا کہ جناب یہ تو بڑے مصلح ہیں، یہ تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو انسانیت کے وہ ان کے میڈیسن میں کہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں. اور جب دجال آئے گا جس کے بارے میں کہ احادیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے دجال اور اس کے فتنے سے خبردار نہ کیا. اور صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قدر ڈرایا جاتا تھا کہ آپ سمجھتے تھے یہ اس جھاڑی میں سے نکل آئے گا دجال. اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دجال اور اس کے فتنے کا ذکر جو ہے وہ منبر و محراب سے غائب ہو جائے گا. آج وہی چیزیں ہیں. میڈیا جو ہے کس طرح ہمیں ایک اور انداز میں چیزوں کو پیش کر رہا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل اس ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے بڑھنا ہے اور یہ وقت آنا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ایمان، اپنے نسلیں، ہمیں ان کو اویئر کرنا ہے کہ بھائی دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو پلان کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی عالمی اسلام کا سب سے پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. ترکی پھر نیٹو کا حصہ بھی ہے، فریڈم فلوٹیلا بھی بھجواتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی اسرائیل سے کر رہا ہے، اور جس کا پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، یعنی باقاعدہ 2 طرفہ ٹریڈ چل رہی ہے. اچھا یہ جو طرز عمل ہے، اور پھر مطلب فلسطینیوں کے آپ نے جیسے فرمایا کہ جو بھی ترکی جو سٹیپس لے رہا ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں لے رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے بعض جو اس کے ترکی کے اقدامات ہیں وہ اسرائیل کے حق میں جا رہے ہیں، کچھ فلسطین کے حق میں جا رہے ہیں. تو یہ کیا پالیسی ہے؟ یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا؟ ایسا ہی ہے. ایک بات تو شروع میں جو انیس صاحب نے کہی تھی میں اسے دوبارہ ریپیٹ کر دوں، شاید وہ آپ کے ذہن سے نکل گئی، کہ نیٹو کو یا اسرائیل کو اسلامی ترکی نے تسلیم نہیں کیا تھا. جس ترکی نے تسلیم کیا تھا وہ سیکولر شناخت کا حامل ملک تھا، اور وہ فیصلہ ریاست نے کیا تھا، حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. سر وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نیٹو کا ممبر تو اب بھی ہے، طیب اردگان کے 15 سال دور اقتدار میں بھی، وہی کہہ رہا اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ آج کی ڈیٹ تک جاری ہے. جی آئندہ بھی ہوگی ابھی. اچھا
تو وہ حکومت کا نہیں تھا, وہ ریاست کا فیصلہ تھا. اس ریاست کی ضامن بین الاقوامی طاقتیں, شیطانی طاقتیں کہہ لیں, دہشت گرد طاقتیں کہہ لیں, مگر اس معاہدے کی ضامن بین الاقوامی طاقتیں تھیں. ترکی کا وجود اس معاہدے کے ساتھ تھوڑا سیکیور تھا, وہ اسے کنٹینیو کرتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ وہ آج بھی ہے. اب یہی تو سوال ہے اور یہی پہ المیہ ہے کہ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ناجائز معاہدوں کو بھی توڑ نہیں سکتے. ابھی آصف صاحب نے جو کہا کہ اس کے فیصلوں کو کسی حد تک اسرائیل کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, تو مجھے اس سے یاد آ گیا, آج کل کوئی ٹی وی ڈرامے بھی ایسے چل رہے ہیں, کوئی تاریخ کے واقعات بھی ہیں. آپ کو میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ 17 مئی 1901 کو جو ان کا بانی مفکر تھا تھیوڈر ہرزل, فری میسنز کا اور اسرائیل کا, اس نے سلطان عبدالحمید کے دربار تک رسائی حاصل کی. ترکی شدید معاشی مشکلات میں گھرا ہوا تھا, جیسا آج گھرا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ گھرا ہوا تھا. خلافت ہر طرف سے بیرونی اور اندرونی خطرات سے دوچار تھی. یہودیوں کے وفد نے کہا کہ آپ کے تمام قرضے اتار دیتے ہیں, آپ کی معیشت کو سنبھالا دیتے ہیں, آپ کو بیرونی حملہ آوروں کے خلاف بھی سپورٹ دیتے ہیں, آپ ہمیں فلسطین میں شہری بستیاں بنانے کی اجازت دے دیں, ہمیں لیجیٹیمیٹ قرار دے دیں, ہماری ہیلپ کریں اس معاملے میں. سلطان عبدالحمید نے, خلیفہ نے یہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فلسطینیوں کی آنے والی نسلیں مجھے معاف نہیں کریں گی. یہی اصول طیب اردگان پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ آج جو کر رہے ہیں اگر اس سے انڈائریکٹلی اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطینیوں کی نسلیں آپ کو بھی یاسر عرفات کی صف میں کھڑا کر دیں. یہ ایک بہت ویلڈ کویسچن ہے جس پہ انہیں بھی غور کرنا چاہیے, ہمیں بھی. لیکن اس سٹنگ سے پہلے چائے پیتے ہوئے میں اور آصف صاحب شطرنج کی کھیل کی بات کر رہے تھے کہ یہ بہت کمال کا کھیل ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. شطرنج کی کھیل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے پیادے مروا کے گھوڑے بچانے پڑتے ہیں, بعض اوقات گھوڑے مروا کے وزیر بچانا پڑتا ہے. وہ کھیل ہے. تو بین الاقوامی جو سفارتی معاملات ہیں, فوجی معاملات ہیں, وہ بھی شطرنج کی طرح ہیں. بعض اوقات آپ کو کچھ بکروں کی قربانی دینی پڑتی ہے, بعض اوقات کچھ مفادات پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس کے نتیجے میں آپ ایک بڑی فتح حاصل کرتے ہیں. اور جنگ کا اصول بھی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مار کے بے شک ہار جائیں, آخری جنگ آپ کو جیتنی ہے, تو یہ آپ کو اسے مارجن دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ تینوں حضرات سے کرنا چاہوں گا. مسلم امہ جو ہے وہ 2023 میں ترکی سے احیاء خلافت کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے. آپ کے خیال میں ترکی سے احیاء خلافت کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں جو تاریخ کا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس پوزیشن میں آیا ہے وہ دوبارہ اس کا احیاء کبھی بھی نہیں ہوا. اس حوالے سے اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں, کیونکہ 1924 میں جن بین الاقوامی حالات اور صورتحال کے تناظر میں خلافت عثمانیہ یا خلافت اسلامیہ کا انہدام ہوا تھا, اس وقت صورتحال بالکل اس سے مختلف ہے. تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں یا گزرنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ انہی خطوط کے اوپر جس طرح کہ سلطان عبدالحمید کے ٹائم کے اوپر یہ معاملہ ختم ہوا تھا, وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اب ملکوں کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, تصویراتی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہر جگہ جو ہے 100 سال چونکہ گزرنے کے بعد ہر جگہ صورتحال مختلف ہوتی جائے. یہ اسلامی دنیا کو جو ہے مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا گیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں, اور وہاں پہ عوام کی بہت بڑی حد تک ذہن سازیاں بھی ہو چکی ہیں مسلمانوں کی. بالکل ٹھیک ہے نا, سعودی ہیں, مصری ہیں, پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, ٹھیک ہے, اور نئے نئے خیالات اور نظریات جو ہے وہ پروان چڑھے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ اس انداز کا جو ہے احیاء تو ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ایک بڑی گرینڈ کونسل اسلامی ممالک کی بن جائے جس کے اندر وہ ایک سربراہ کو, ترکی کو سربراہی حیثیت دے دی جائے. اس کے اندر دیکھیں, ہم سب سے پہلے اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں. ہم لوگ مختلف ممالک پہ خصوصاً ترکی پہ تنقید کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور 3 سال بعد جا کے اسرائیل جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا ہے. آپ یہ سوچیں, ذرا ذہن میں لائیں, اگر اقوام متحدہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کہ اسرائیل کو پھر کس پلیٹ فارم سے لیجیٹمائز کیا جاتا اس ٹائم پر؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایک ایسا ادارہ درکار تھا. دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک غیر تکمیل شدہ ایک ایجنڈا تھا جو دوسری جنگ عظیم میں شروع کیا گیا, پہلی جنگ عظیم کے بعد. ٹھیک ہے نا. اب سارے ممالک جو ہیں اسی اقوام متحدہ کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, اسلامی ممالک بھی, مسلم ممالک, اور وہیں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ طور پہ تو ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی بیٹھک میں جا کے بیٹھ رہے ہیں جہاں اسرائیل بھی بیٹھ رہا ہے. ورنہ اختلاف کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا دشمن کوئی بیٹھا ہو جس سے آپ کو گیدرنگ میں آپ نہیں ہوں گے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے یا اس کا رکن ہی نہیں بنیں گے. لیکن ہم دے دیں گے ڈے ون سے جیسے جیسے اسلامی ممالک آزاد ہوتے چلے گئے ویسے ویسے وہ اس کے رکن بنتے چلے گئے. وہ جس مقصد کے لیے, میں تو اس کو ایک بڑا صہیونی اور دجالی ادارہ کہتا ہوں. اصل میں اس کا پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو قانونی شکل دینا, اس کے ناجائز وجود کو قانونی شکل دینا, اور پھر وہاں ممبر ممالک سے اس کو تسلیم کروانا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ صحیح ہے کہ اپنا 1950 میں شاہ فیصل شہید نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی جس وقت کیا کہتے ہیں اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا. لیکن اس دھواں دھار تقریر سے جو ہے نا وہ معاملات تو نہیں سلجھ سکتے تھے, اور سعودی عرب کی 1950 میں اپنی بھی کیا حیثیت تھی وہ سب جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی جو تھی وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تھی. 47 میں جا کے پاکستان بنتا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے نا یہ بڑا مشکل تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تھا, اسرائیل کو, تو جو ممالک اس کو تسلیم کر چکے تھے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے جاتے, اقوام متحدہ سے باہر آ جایا جاتا, اپنی اقوام متحدہ بنائی جاتی, مسلم اقوام متحدہ بنائی جاتی, تو پھر تو ہو سکتا ہے. تو یہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 1923 میں, تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ خلافت کا حیا ناممکنات میں سے. خلافت جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں, وہ تو اب ایک ہی دفعہ قائم ہوگی آخر میں, اور وہ ہے حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو سلسلہ ہے. باقی یہ ہے کہ ایک بڑی گرینڈ اسمبلی وجود میں آ سکتی ہے جسے آپ مسلم یونائٹڈ نیشن کا نام دے سکتے ہیں. کوالالمپور میں اس کا بنا لیں ہیڈ, اس کا ہیڈ بنا لیں, اپنا ہیڈ آفس استنبول میں بنا لیں, اسلام آباد میں بنا لیں, کہیں بنا لیں آپ. اور پھر اس کے اندر ایسا ہے کہ میوچول مسلمانوں کے انٹرسٹ کو لے کے آگے چلا جائے, اس میں کچھ چیزیں مسلم ممالک کا کوئی الائنس بن جائے. ہاں جی, ایسا ایک الائنس, اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس شکل کے اندر جو خلافت ہمارے 1924 میں ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے ویسے احیا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ترکی سے کوئی خلافت کے احیا کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی, میں اس بارے میں بات کروں گا. پہلے تو اقوام متحدہ یو این او جو آپ کہہ رہے ہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ یو این او میں یو این اسٹینڈس فار انفیئر اینڈ انجسٹ. تو ساتھ ساتھ میں ریفریمنگ بھی کرنی چاہیے الفاظ کی. یو این کا یو این اسٹینڈس فار انفیئر اینڈ انجسٹ. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے ترکی میں خلافت کی, تو کئی ہمارے سادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ 2023 میں جیسے ٹریٹی آف لوزین ختم ہوگی خلافت کا احیا ہو جائے گا, 100 سالہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوگا. پہلی بات تو یہ جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ قومی اور جغرافیائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. 1.5 انچ کی مساجد بنا دی گئی ہیں. کوئی بھی آدمی اپنی پاور, اپنی سوورینٹی, اپنے اقتدار کو ایک خلیفہ کے سامنے آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا. یہ ہے ایک بات. دوسری بات ایک اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج تک آصف صاحب, انیس الرحمان صاحب, وسیم صاحب, کیا آج تک کبھی ترک حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے توقعات صرف لگائی ہوئی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ ہم خلافت چاہتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا میں خلیفہ بننے جا رہا ہوں؟ کیا کبھی گزشتہ 20 سال میں 2 ڈیکیڈ سے کبھی بھی ان کے آفیشیل اسپوکس مین کی طرف سے یہ بیان آیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو پھر یہ آپ کی توقعات ہیں. پہلی بات, ہو سکتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کوئی اسٹریٹجی چل رہی ہو, لیکن انہوں نے خود کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا. لیکن خلافت آنی ہے, 2023 میں نہیں آنی, اور جس کے نتیجے میں آنی ہے وہ شدید طرح کی جنگیں ہونی ہیں, بے تحاشا خون بہایا جائے گا, بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا, جوانوں کا تو ویسے ہی بہتا ہے. اس کے نتیجے میں جب آپ انتہائی کمزور ہو کے اکٹھے ہونے کی بات کریں گے تب آپ ایک کو امیر مانیں گے, وہ امیر خلافت کی طرف لے کے جائے گا. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 2023. آصف امید صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی, اس حوالے سے جو ہمارے بھائیوں نے بات کی ہے بہت مناسب ہے. جو بات کلیئر آتی ہے کہ واقعی یو این او ایک ایسی بیٹھک تھی جہاں پہ ایک لٹیرے اور ایک بدماش کو برابر کر دیا گیا باقی شرفاء کے, سپوز سوڈ اسے شرفاء کے برابر کر کے بٹھا دیا گیا, بلکہ اس کو ہر ایک سے کہا گیا کہ بس اب اس کی جو ہے, اور اس کا تحفظ کیا گیا اس کے مفادات کا. بالکل صحیح بات ہے. تو جب اتنی گریو پلاننگ ہوئی ہے تو کیا انہوں نے 2023 میں وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں اس چیز کو کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے اردوان کے کچھ چیزیں, کچھ سٹانسز ایسے تھے جن سے کہ یہ اشارہ ملتا تھا کہ وہ اب لیڈ لینے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی اس کو لیڈرشپ ملے. لیکن ساتھ ہی اس کو جو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ نے جو ساتھ ہی فیل کرتے ہوئے اس سے جو مخاصمت کا معاملہ شروع کیا, وہ اپنی جگہ ایک تھا کہ جب تو لے گا تو پھر ہم تیری خبر لیں گے, یعنی کہ اس طرح کر کے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر ملک کے اندر ایک مفاد پرست طبقہ وجود میں آ چکا ہے.
جو اولین دشمن ہوگا اس وقت جب اصل معاملہ آئے گا اسلام کا، خلافت کا، تو کیونکہ ان ہر ایک کی کرسیاں جو ہیں وہ اب ہر ایک کو اپنی کرسیاں جو ہے، جیسے آج محمد بن سلمان جو ہیں وہ اسلام کی بہت ساری چیزوں سے یو ٹرن مار رہے ہیں. کیوں؟ بادشاہت، اپنی کرسی بچانا. سر یہ امیدیں اس وجہ سے بھی وابستہ ہو گئی نا کہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ کوئی مظالم ہوتے ہیں تو طیب اردگان کا کچھ سٹانسز ایسے اس نظر لیے آتے ہیں، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کی طرف. دیکھیں امت مسلمہ میں کم از کم ان کے جو حکمران ہیں وہ تو اگر دیکھیں گے تو حسد سے دیکھیں گے. عوام الناس جو ایک عام طبقہ ہے وہ اگر دیکھے گا تو امید لگا کے بیٹھے گا. وہ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کچھ جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ سٹانسز ایسے ہیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ہی از ناؤ ریڈی ٹو ٹیک دا لیڈ، لیکن اس کے مخالف بھی ہوائیں چلنی شروع ہوئی. دیکھیے خلافت کا نام جتنا آج بدنام کیا گیا پچھلے کچھ عرصے میں، تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. خلافت کے نام پر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے خلافت کے نام کو داغدار ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اتنا کو گندا کر دیا. حال ہی میں داعش کے نام لوگ اب خلافت کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور ویسٹ نے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ انہی یہودیوں کی اور اپنا کیا کہتے ہیں اور یہ جو اسلام مخالف طاقتوں کی اعلی کار بنے، صہیونی طاقتوں کے اعلی کار. اور انہوں نے تو آج خلافت کا تو نہ کوئی نام لے گا بھی نا، عمران خان بھی لے گا نا تو اس کو کہیں گے یار یہ تو بس سمجھو داعش یا آئیسس ہے، منصوبہ بندی ہے. لہذا اب میں پلاننگ دیکھیں نا، وہ انہوں نے یہ کیا، پہلے مسلمانوں کو چھوٹوں میں تقسیم کر دیا ملکوں میں. کسی نے اپنا قبلہ بنایا ماسکو، کسی نے برطانیہ، پھر کچھ نے بعد میں امریکہ کو کر لیا. ان کو آپس میں یہی لڑواتے تھے، یہی یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی کہ یہ واپس جڑے، اپنے بندے بٹھائے، اپنی اسٹیبلشمنٹس ڈیولپ کی وہاں پہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ترکی کا تو تھا ہی سیکولر اور اس کی محافظ تھی فوج آئین کی، اور آج بھی ہے. اس طرح اور بھی ممالک میں جہاں کوئی کسی نے ہلکی سی کوشش کی، شاہ فیصل کا کیا معاملہ ہوا، چونکہ ہلکی سی کرتا اس کو اڑا کے پرے مار دیتے. اگر بھٹو نے یہاں پہ نیوکلیئر کا کیا، جو بھی کچھ کیا، کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو بھارت اس کو ایک نشان عبرت بنایا ہے. تو لہذا یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے. خلافت کا احیاء ہونا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسلام اس پوری دنیا پر احادیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا، لیکن ابھی وہ حالات اس کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، اور وہ اس قدر خوفناک انداز میں بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھایا بھی یہ جا رہا ہے کہ بس یہی حالات ہے اور اسی طرح ہی ہونا ہے. اور ایسے مسلمان مفکرین پیدا کر دیے گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کا ٹائم گزر چکا، مسلمانوں کی عروج کا ٹائم گزر چکا، اب ان کا ٹائم ہے، لہذا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. یعنی کہ ایسے لوگ، ایسے تھنک ٹینکس، ایسے لوگ انڈوکٹرینیٹ کیے گئے ہیں. اب کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ لوگ یہاں سے ہر بندہ اٹھے گا، اچھا جی اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں، تو ہے، یہ تو لیجیٹیمیٹ ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، فلاں ہے فلاں، وہ کرتا ہے، چلا جائے گا. وہ ہونا ہے، لیکن اس کے لیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں. عرب کے اندر ایک بدامنی کا جسے کہیں کہ وہ فور کاسٹ ہے، بڑی خوفناک فور کاسٹ ہے، جو کہ احادیث میں آتا ہے کہ عرب میں جب یہ فساد ہوگا تو وہاں سے ایک شخصیت کا جو ہے وہ لوگ ان کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، حضرت مہدی. ٹھیک ہے جی، اس میں پھر ایک ریوائول ہوگا. اگر احادیث پہ ہمارا ایمان ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے. ہاں 2023 کے حوالے سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو ترکی نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کبھی کوئی کلیم کیا کہ خلافت کا ہے، اور نہ ہی جو ہے ابھی حالات نظر آتے ہیں کہ ابھی جب تک کہ پوری طرح تسلط قائم نہیں ہو جائے گا اس وقت تک واپسی کا سوال. امت کو ہوش ہی نہیں آنی، سر خون بہے گا، امت کو ہوش نہیں آئے گی جب تک جھٹکا نہیں پڑے گا. اور ابھی فی الحال ہوش آنے کا امکان نہیں. انہوں نے بڑی پکی پلاننگ کی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دجالیت، احادیث جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہیں، اس چیز کو ہم عام کریں، لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ بھئی دس از گوئنگ ٹو ہیپن، اس کے لیے تیاری کرو. یہودی اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے ایک جنگ کے لیے، اور وہ 3 سال اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے لگواتا ہے آرمی کے ساتھ کہ بھائی جب جنگ ہونی ہے تم نے کہاں پہنچنا ہے. گویا اسرائیل ان کا قومی شناختی کارڈ بننے کے لیے ایک شرط ہے فوجی ٹریننگ. لہذا جو اویئر ہیں نا، جو اویئر ہیں اپنے لحاظ سے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور لگے ہوئے اس میں. جو ان اویئر ہیں وہ ان کو ان اویئر مزید رکھا جا رہا ہے. ان کو لگژری آف لائف میں ڈال دو، ان کے اندر سے جو بھی اصلاح کا معاملہ ہے نکال دو. دیکھیے روشنی ختم ہوتی ہے تو اندھیرا بڑھتا ہے.
میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ کورونا کا جو معاملہ ہوا ہے، سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے نورانیت کے حوالے سے، خیر اور برکت کے حوالے سے جو بھی ذرائع تھے انہوں نے اس کو کورونا کی آڑ میں ڈاؤن کیا ہے۔ خوبصورت، ہر چیز کی برکت ہوتی، با جماعت نماز کی ایک برکت ہے، حج کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے کورونا کی آڑ۔ باقی دنیا میں آج بھی دیکھیں، ایون یو اے کی بات کرتا ہوں، مالز بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں، پابندیاں کہاں آ رہی ہیں؟ مسجد میں۔ اب وہ چاہتے ہیں اس نورانیت کو ہم کیپ کریں، کیونکہ جتنی یہ کیپ ہوگی تو تاریکی دجالیت کو زیادہ سٹرونگ کام ملے گا۔ اب دیکھیں میری حاضریاں جتنی مسجد میں پہلے ہوتی تھی آج اس سے آدھی رہ گئی کورونا کی وجہ سے۔ بہت سے لوگوں نے آج تک جمعہ نہیں پڑھا پچھلے 1 سال سے۔ جو اندر ایک روحانیت کا ایلیمنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ، تبھی تو تاریکی آئے گی نا۔ تو اگر آپ اس پیراڈائم میں دیکھیں، اس پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو ہر چیز کریکٹڈ نظر آتی ہے، اور جس طرح پوری اب وہ ویکسینیشن یا جو اس کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں وہ تو خیر جب وقت آئے گا سامنے تو پھر سامنے آئے گا، لیکن کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص یہ مت سمجھے کہ بس جو چیزیں آ رہی ہیں ویسے آ رہی ہیں، نہیں، بہت ساری چیزیں جس کے پیچھے عزائم ہے، پلاننگ ہے، اور وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے چلے جا رے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ویژن عطا کرے۔ ڈسپشن ہے نا، ایسے سمجھ، ڈسپشن ہے، دجل ہے، بالکل دجل ہے، ڈسپشن، دجل ہی ہے، بالکل ایسے ہی یہ اس کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، بالکل آخری سوال، اور وہ بھی تینوں حضرات سے۔ یہ فرمائیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تو یہ ایک مہم آل اوور دی ورلڈ چل رہی ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے، امریکہ پریشر ڈال رہا ہے سب پہ۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور بعض لوگ بالکل اس کے مخالف ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کیوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ انیس رحمان صاحب۔ دیکھیں یہ وسیم صاحب، جہاں تک روابط کا تعلق ہے تو یہ روابط تقریباً ہر ملک کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے آپ اس کو اچھا سمجھیں یا غلط سمجھیں۔ افغان جہاد کے دوران سوویت یونین کے خلاف ایک بڑی تعداد اسلحے کی جو ہے وہ اسرائیل سے بھی آیا کرتی تھی، تو وہ ٹھنڈے پیٹوں ہم لوگ قبول کرتے تھے یہاں، جو لوگ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنا چلتی رہتی ہیں سفارتی پردوں کے اندر۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ روابط رہنے چاہیے ہمارے؟ روابط رہنے نہیں چاہیے، میں بتا رہا ہوں کہ روابط رہے ہیں، جی ہاں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ایک انسانیت کے قتل میں آپ شریک ہو چکے ہیں۔ میں تو اس کو اس حوالے سے سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہم صرف مذہبی انداز میں اسرائیل کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سن آف سائلز بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک مختلف قوم ہے، مختلف سرزمین سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ وہ یہودی نہیں ہے جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے تھے، پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ اور ہمارے جو پرانے اور جو ہمارے بڑے اسکالر ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم اور دیگر افراد، وہ ان چیزوں پہ بڑے واضح بیانات دے چکے ہیں، وہ بڑی تفصیلات بیان کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں صرف آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک بات صرف کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، یہ احیاء خلافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جتنا ان عالمی صہیونی دجالی قوتوں نے خلافت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے جو اہتمام کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اہتمام اس بات کا کیا ہے کہ اس کی ریسٹوریشن نہ ہو سکے۔ بالکل، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے جو باقی ہمارے دونوں دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں اور آصف صاحب ہیں، انہوں نے جو فرمایا ہے اس روشنی میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک سفارتی مصلیت کے تحت یا اپنے چند ایک معاشی مفادات کے تحت آ کے ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کریں، یا یہ دیکھتے ہوئے کہ جی باقی دنیا جو ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے، تو یہ زمانے کی رو کے ساتھ بہنا کوئی بہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو اسرائیل کو انسانیت کا بہت بڑا قاتل سمجھتا ہوں، سیدھی سی بات۔ میں تمام یہودیوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اچھے برے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مذہبی لحاظ سے بھی یہ برحق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسلی طور کے وہ، جیسے کہ آصف بھائی نے بھی بتایا کہ وہاں پہ بے شمار امریکہ میں یہودی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ تورات کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ناجائز، ہم تو ایک پینی بھی تک نہیں دیں گے اس کی امداد کے لیے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک صہیونی اسٹیٹ ہے، یہودی بھی کیا کہیں، صہیونی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو دجال کے عزائم کو جس نے پورا کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے جس انداز میں، تو جو کچھ اس غیر قانونی طرز عمل میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک بالکل غیر قوم
یا تو وہیں کے لوگ غیر مذہب لوگ ہوتے, اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہوتے, ان کو آپ کیا کہتے ہیں اوپر لے آتے, وہ ایک الگ چیز تھی. یہ تو ایک 7 سمندر پار سے قوم جو ہے وہ لائی گئی مختلف یورپین ان ممالک کا سے. کلیم ہی جائز نہیں ہے. ہاں وہ ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے, تو اس کو تسلیم کرنا ہی نہ ڈاکٹر جائز ہے. صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی مجھے اندیشہ تو یہ ہے خاکم بدہن کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ میرا جا رہے ہیں؟ جی یہ میرا اندیشہ ہے. آفیشلی تو بڑا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں. اسی چیز سے ڈر ہے. اللہ رحم کرے. جی آپ اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں پولیٹیشنز کی, پارلیمنٹ کی, تو جس کا ڈینائی ہوتا ہے اسی کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اتنا شدید جو ڈینائل ہے یہ مجھے یہ اندیشے کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ حکم بدہن یہ ہونے جا رہا ہے, اگرچہ میں قطعاً نہیں چاہوں اس گا. حق میں نہیں ہے. یس بیک ڈور چینلز کے لیے چل رہا ہے, چلتا رہے گا جیسا کہ ابھی انیس صاحب نے بھی بتایا. لیکن اگر ہم اسے مانتے ہیں تو یہ اپنے نظریے سے غداری ہے, اپنے اساس سے غداری ہے, صلاح الدین ایوبی سے غداری ہے, خالد بن ولید سے غداری ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری ہے. ہم اس غداری کے مرتکب نہیں ہو سکتے, متحمل نہیں ہو سکتے. اور اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو پاکستان میں شدید قسم کی ایجیٹیشن ہوگی. اور آصف صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ یہود یہی چاہتے ہیں, صہیونی یہی چاہتے ہیں کہ ملکوں میں ایجیٹیشن ہو, یہ ایک دوسرے کو مارے, ہمارا راستہ صاف ہو. اگر ادھر ایسا عمل ہوتا ہے, شیرانی صاحب جیسے علماء بھی اٹھائے جائیں گے جو سورہ مائدہ کی غلط تشریح کریں گے, بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی, اس کے نتیجے میں اپنے بندے کٹ مریں گے, ان کا راستہ صاف ہوگا. یہ جاگنے کا, محتاط رہنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے پاکستان کا جو معاملہ رہا ہے نا, جو میں عجیب سی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے, کافی عرصے سے بلکہ, ڈبل گیم پر چلتا رہا ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں جو وار ہے آپ کی افغانستان میں جو جنگ ہوئی ہے, تو وہاں پہ پاکستان نے ایک ڈبل پالیسی, ظاہری بات ہے اس کی جو اغیار کے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فیٹف کے بھی غلام ہیں, ہم یو این او کے بھی ہیں, ان کے بھی کچھ IMF کے بھی ہیں, ورلڈ بینک کے بھی ہیں. تو لہٰذا یہ ابھی تک جسے کہنا کہ کوئی ایک ڈبل سی پالیسی کے ساتھ جو ہے معاملہ چلتا آ رہا ہے. لیکن میرا ایک, جسے کہوں نا کہ میرا ایک گمان ہے, حسن ظن ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے وجود سے لے کے اب تک, پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت نظر آتی ہے. دیکھیے پاکستان کا بن جانا ایک معجزہ ہے, معجزہ تھا. پاکستان کا آج تک برقرار رہنا بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے. یہاں پر کون کون سی قومیں, کون کون سے مذاہب اور کون کون سی بیرونی طاقتوں نے کوشش نہیں کی کہ یہاں پر ہم کیوس پیدا کریں, فرقہ واریت کا, لسانیت کا, صوبائیت کا, کون کون سی عصبیتیں یہاں پر نہیں ہیں. پھر اس کے بعد کون ہے جو نہیں کھا رہا اس ملک کو, جو جو حکومتیں آئیں انہوں نے جو جو سلوک کیے, جو جو معاہدے باہر کیے, غلط معاہدے کیے, یہ ملک آج بھی کھڑا ہوا ہے. پھر وہ ملک جو شاید اب کوئی ہونڈا CD70 کا انجن بنا سکتا تو بنا سکتا ہو, لیکن وہ بھی پہلے چائنا سے ہی آ رہا ہوتا تھا, وہ ایک نیوکلیئر ملک ہو گیا. اور پھر دنیا کی ساری طاقتیں اس پر لگی ہوئی ہیں کسی طرح پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کریں, تو وہ اس کا نیوکلیئر بن جانا, اس کا نیوکلیئر برقرار رہ جانا, یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ایک بڑی اچھی امید یہ دیتی ہیں کہ اگر احیاء اسلام کا جو آغاز ہونا ہے, یا جو یہ ظاہری بات ہے پاکستان کی مدد سے امریکہ, پاکستان نے, بلکہ امریکہ نے پاکستان کی مدد سے پہلے USSR کو شکست دی, پھر پاکستان سے کی مدد سے اپنے آپ کو شکست دی. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ کرے, اللہ کرے کہ ایسا ہو, قوم رسول ہاشمی ہو تو میں نے کہا اللہ کرے. تو لہٰذا مجھے بہت قوی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایک چٹان ثابت ہوگا. اگرچہ حالات یہ لگتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اندر کھاتے وہ چل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی ڈبل گیم بھی یہ چلے, لیکن اس خطے سے جو اس کا معاملہ ہے اس سے ایک بہت اچھی امید میں رکھتا ہوں ابھی بھی. اور میرے والد ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک وہ خطہ ہے جو کہ افغانستان, اور یہ جس کو ہم خراسان بزرگ کا نام جس کو دیا جاتا ہے, یہاں سے احیاء کا سفر دوبارہ شروع ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کے اس شعر کا حوالہ دیا کرتے تھے نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ حالات تو تنگ آئیں گے, پاکستان پہ پریشر بھی بہت آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈبل گیم بھی پاکستان اس حوالے سے چلے. لیکن یہاں سے ایک معاملہ مجھے امید کا, مستقبل کا, اگر دنیا میں کہیں سے نظر آتا ہے تو وہ پاکستان انشاءاللہ. اسم امید صاحب, جناب انیس الرحمان صاحب, ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.